پتر اے تھڈ اکھیاں دی تے کردا نور اجالا پر اے دے نالوں ود کے مینوں حکم باری تالا ایسا حق بیان کیتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے آپ فرماتے ہیں بے شک پتر تھڈ اکھیاں بیما لینے گئن کو تاکف فہمتا وما کنت لتستفد یمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت جناب آواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا محمد رسول اللہ اللہ جل شانہ و من والہ کی حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دے جمعۃ المبارک دا موضوع جناب ابراہیم علیہ السلام دے متعلق ہے تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک الحمدللہ جناب ابراہیم دے متعلق ہے ساڈا پڑھیا جان لگا ہے دعا کریو اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے مینوں سنا کے آپ احباب نوں سن کے سانو سب نوں اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے پچھلے جمعہ دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے متعلق احوال نوں بیان کیتا جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو ہجرت فرمائی کہ مصر دے شہر وچوں دی گزر ہویا مصر دے بادشاہ نے جناب سارا سلام اللہ علیہ پکڑ لیا اور وہ بادشاہ کسی بھی جوان عورت نو دیکھدا سی تے او دے نال بدفیری کرن دی کوشش کردا سی جنہاں نوں اللہ کریم نے پاک فرما دیتا ہوئے انہاں نوں کوئی گمراہ کر سکدا نہیں حضرت سارا سلام اللہ علیہ جدوں بادشاہ کے دربار دے اندر پہنچیاں ایک کمرے دے اندر نے تے اے بادشاہ دے دل دے اندر غلط خیال آیا غلط کاری واسطے اگے بدھیا اگے بدن دی دیر ہوئی کہ اے سارا جسم بیماری دی پکڑ وچ آ گیا جہدے دا سارا جسم بیماری دی پکڑ وچ آیا اس نے اس وقت بول کے کیا کہ اے بی بی جے اگر تم میرے واسطے دعا کرے تو مجھے یقین ہے میں ٹھیک ہو سکتا ہوں بی بی سارا سلام اللہ علیہ دے متعلق اپنا دل اپنا خیال پاک کیتا اتنے ایک بات یہ بھی مل گئی کہ نبی دی ازواج دے متعلق جنہ دے خیال غلط ہون وہ بندے ٹھیک ہوندے اے جناب ابراہیم پیغمبر دی زوجہ نے اگر انہوں نے متعلق کسی کا غلط خیال ہوئے تو او دا اے حال ہے کہ ایک ذرا غور و فکر کرو نا جے میرے تے تیرے لجپال نبی دی ازواج دے متعلق کسی دے دل وچ غلط خیال آوے تے او دی کی سزا ہوے گی
جس نبی کا مقام اونچا پھر اس کی ازواج کے متعلق اللہ نے حکم دے دیتا ہے کہ ساریاں نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے. بی بی سارہ سلام اللہ علیہا نے چھوڑ دیتا. بادشاہ کہتا ہے دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں. آپ نے دعا فرمائی تو بادشاہ ٹھیک ہو گیا. بادشاہ نے خیر کرا تسی تو میرے لگتا ہے کوئی انسان نہیں یہاں تو کوئی فرشتے ہوتا یہاں کوئی جن ہو جنہ کے اندر تہاڈا شمار ہے. اور جس طرح کی تو عورت ہے نا اسی طرح کی ایک عورت میرے کو پہلا بھی موجود ہے. جدوں اودے نال میں گندکاری ذہن چ لے کے گاں ودیا ماں کہ ادوں بھی مینوں ایک ہی بیماری لاحق ہوئی ہے لہذا جاندیاں ہویا اس بی بی نوں بھی نال لے جاؤ مینوں اودی بھی ضرورت ہے کوئی نہیں. جناب ہاجرہ قبطیہ خاندان وچوں سن. تے بادشاہ دی بیٹی سن. کسے کار کردیاں کراندیاں اس بادشاہ دے کول غلام بن کے آئیاں سن. ہن اگے تے جناب سارا ہن نال بی بی ہاجرہ نوں بھی لیا تے ابراہیم دے کول گئیاں کہ اے لونی دتی ہے. بادشاہ نے کہا کہ لو یہ تہاڈی خدمت واسطے دے سبحان اللہ اینو ہی لے جاؤ. جس طرح بی بی سارہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ تو پاک ہے تے اسی طرح یہ بی بی بھی پاک ہے لہذا آپ تہاڈے دوواں دی نسبت آپس وچ چلا دی تسی دوویں چلیے جاؤ. پتہ چلیا نبی دیاں بیویاں ہوندیاں ہی پاک نے. نبی دیاں بیویاں ہوندیاں ہی پاک نے. نبی دی ازواج دے متعلق اگر کسے بے ایمان دے دل وچ غلط خیال آ جاوے یا انہاں دی شان دے متعلق او غلط سوچ و وچار کرے فرمایا تو اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے. نبی دیاں بیویاں جویں نبی پاک نے اللہ نے انہاں بھی پاک بنا کے بھیجا ہوا ہے. کیا سفر شروع ہو گیا اپنی منزل تے پہنچ گئے. ایک دن جناب بی بی سارہ سلام اللہ علیہا بیٹھیاں نے تے بیٹھ کے کہندیاں نے ابراہیم اولاد دے کے ساڈی کوئی نہیں تے میرا دل کرتا ہے کہ سارا دے نال نکاح نہ کرا دواں میں. ہاجرہ دے نال نکاح نہ کرا دواں میں. بی بی سارہ کہندیاں نے کہ ہو سکتا ہے کہ ہاجرہ نال تہاڈا نکاح ہو جاوے تے اللہ خیر کر دے. عرب دے اندر یہ مقولہ آج بھی مشہور ہے جس عورت دے ہاں بچہ نہ ہوئے وہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دے دنیا نے صرف اس نیت نال جیڑی نیت نہ بی بی سارہ نے کروائی. اور جناب پھر کی ہوندا ہے اللہ کریم فضل فرما دے نے انہاں دے ہاں بیٹا پیدا ہوا. ہن بی بی سارہ نے کہنے کہ ابراہیم میرا دل کر رہا ہے کہ میں ہاجرہ دے نال نکاح نہ کرا دواں. تے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے سارا ویکھ لے جویں تینوں بہتر لگدا ہے. تے بی بی سارہ سلام اللہ علیہا نے جدوں نکاح کروا دیتا نا بی بی ہاجرہ دے نال 1 سال دا عرصہ گزریا تے اللہ نے کرم فرمایا تے ابراہیم دے گھر دے اندر جناب اسماعیل علیہ السلام دی ولادت ہوئی. سبحان اللہ. او ہن تھوڑا جا منظر جڑا ولادت دا سی نکاح ہو تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرمان نے تے اللہ کی بارگاہ دے اندر دعا کرتے ہیں مالکا کرم فرما تے اولاد مورینہ عطا کر. سبحان اللہ. تے دعا کی تھی تے رب نے دعا قبول کی تھی. انہاں جملیاں کو قرآن نے بڑے سونے الفاظ وچ بیان فرمائے ہیں. خالق کائنات ذات نے فرمایا وہ جڑی 1000 سال پہلا دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی جدوں حضور تشریف لے کے آئے کہ اللہ نے پھر اس دعا کو قرآن دا حسن بنا دیتا. حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام جو کے دعا کرتے ہیں ربی ہب لی من الصالحین اے سونے مالکا مینوں اولاد عطا فرما نیک
نے کیتا ہے خوشخبری سنائیے حضرات محترم قاری خوشخبری سنائیے فرمایا صاحب خوشخبری سنائیے اے ابراہیم تیرے ہاں ایک پتر پیدا ہوئے گا جڑا صابر بھی ہوئے گا جڑا ایمان والا بھی ہوئے گا صالح پتر دیا نیک صالح اولاد ہوئے گی حضور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سکھ پترانی اور ڈاٹی ہوندی ات کہتے لوگ سیانے اللہ نے دعا قبول فرما لئیے فرمایا ابراہیم اسا تیری دعا کو قبول کیتا ہے فبشرناہ بغلام علیم فرمایا خوشخبری سنا چھڑیے کلال دی ایک پتر تیرے ہاں پیدا ہوئے گا جیڑا حلم والا ہوئے گا جیڑا بردبار ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ وقت آیا ایک سال عرصہ گزر گیا ہے ایک سال دے عرصے دوران جناب ابراہیم نے گھر پتر پیدا ہویا ہے جس کا نام اسماعیل رکھیا گیا ہے حضرات محترم جو پتر پیدا ہویا ہے جناب ابراہیم نے محبت جیڑا ہے بی بی ہاجرہ کے نال جو بد دی ویکھی بی بی سارا سلام اللہ علیہا فرما دیا نے اے اللہ دے نبی جی تسی جناب ہاجرہ کے نال تھوڑا رہ کے اختیار کرو بجائے اس دے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نو زیادہ اس گل کہہ دے اللہ کی بارگاہ دے اندر عرضی بات دی اے سونیا مالکا دی چھٹ والیا میں چاہتی ہوں ابراہیم میرے نال محبت زیادہ ہو کرے جے اگر تو بی بی ہاجرہ نو پتر دے سکنا وے پھر مینوں بھی اولاد دے سکنا ہے بی بی سارا نے نا دعا منگی جے ہاجرہ دے پتر ہو سکدا تے وہ میرے حال بھی 90 سال دی عمر سی کہ اللہ نے خیر فرمائی تے فرمایا لے پھر سارا تینوں بشارت دینے ہیں اللہ تیرے حال بھی پتر ہی ہوئے گا اللہ تینوں بشارت دینا ہے کہ تیرے حال بھی تے وہ کیسا پتر ہوئے گا فرمایا وہ پتر عام نہیں ہوئے گا وہ بھی نبی ہی ہوئے گا جناب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تے میرے اسحاق علیہ السلام بھی نہیں فرمایا اگے اسحاق نے پتر یعقوب نے بھی خبر دی تھی کہ جو قرآن نے رنگ بیان کیتا ہے فرمایا فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب آیا سارا دن خوشخبری ہو گئی تیرے ہاں پتر اسحاق بھی پیدا ہوئے گا تے اگوں دا پتر یعقوب بھی ویکھیں گی کیا بات ہے پہلے یعقوب علیہ السلام کے گھر دے اندر اللہ نے پتر یوسف پیدا کیتا سبحان اللہ دیکھو نبیاں دی کیویں ایک لڑی ٹری آ دی قرآن نے کیڑا حسن بیان کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ جناب سارہ علیہ السلام تے جناب بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا تے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گھر دے اندر خوشیاں آ گئیاں بہاراں لوٹائیاں نے ادھر اللہ دی طرفوں حکم آ گیا ہے اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پاک ابراہیم اے میرے پیارے ابراہیم اپنا پتر جڑا اللہ نے تینوں عطا کیتا ہے اس پتر نو جا فلاں بستی دے اندر فلاں جگہ تے چھڈ گیا آزاد بیا باندھو جگہ ہے جس جگہ تے زمزم دا کنواں ہے اس وقت ایک درخت ہوندا سی اور کوئی چیز موجود نہ حضرات محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ نو نال لے آئے لیکن مکے پاک دی سرزمین تے آ گئے نے جدوں آن کے جناب محترم اس جگہ تے ٹھہر گئے بی
میرے گھر کے قریب چھوڑ کے آ جا کیسا سما ہوگا کیسیا بہارا ہوگیا اللہ اکبر کبیرہ زلمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آسے آسے میں عمر گزاری کہ میں چلے روگ مالی باغ ویکھن نہیں دینا تے مایا جد بہارا ذرا اس منظر کو اپنی اکھاں دے سامنے لے کے آنا کیسا سما ہوگا کئی سال گزر گئے نے کئی سالوں تو بعد اللہ نے پتر عطا فرمایا ہے ہن حکم خداوندی ہے میری رضا واسطے اپنے پتر تو جدا ہو جا اپنے بیٹے تو جدا ہو جا اج دے جناب اس دور دے اندر ساڈے جناب بچے بھی جدا ہوندے نے کوئی رزق دی تلاش واسطے جا رہا ہے کوئی اپنی تعلیم حاصل کرنے واسطے جا رہا ہے ہر ایک کا نظریہ بکھرا بکھرا ہے فائد ابراہیم میں صدقے جاواں تیری اس قربانی کو اللہ کریم نے فرمایا میری رضا واسطے ابراہیم اپنے پتر اسماعیل تے ہاجرہ نو مکے دی سرزمین تے چھڈ کے آ جا حضرات کیسا سما ہوگا بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نو جو چھوڑیا ہے ہن جناب ابراہیم علیہ السلام واپس پرتے نے بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا آواز مار کے آندیاں نے اے ابراہیم سانو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو آپ خاموش نے پھر دوسری دفعہ آواز ماری تے خاموش تیسری دفعہ آواز ماری ہے کوئی جواب کوئی نہیں آیا بی بی ہاجرہ بول کے آندیاں نے جے اگر خدا دا حکم ہے پھر ابراہیم پریشان نہ ہویا جے اسی دی رضا وچ راضی رہواں گے سبحان اللہ جے حکم خدا بندی ہے تے پھر اسی دی رضا وچ راضی رہواں گے بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نو جدوں پتہ چل گیا اللہ دا حکم آیا ہے سجا کر کے ایتھے جناب جگہ تے چھوڑ کے جا رہے نے تے آپ نے جڑے جملے ارشاد فرمائے نے فرمایا اذن لا یریدنا ربنا ثم رجعت اچھا ابراہیم جی واقعی اللہ کا حکم ہے نا تے پھر بے فکر ہو کے جاؤ جس رب نے حکم دیتا ہے سانو ضائع نہیں ہونے دے گا کیسا سما ہوئے گا کہ اجاڑ یا باغ ہوئے کوئی چیز کے پیچھے نہ ہوئے صرف ایک ماں تے ایک پتر ہوئے ہیں کیسا ایک مرحلہ ہوئے گا ماں تے پتر ہو تے جناب ادھر حکم خدا بندی ہوئے کیا ابراہیم انہاں نو چھوڑیا تے اللہ دا حکم مان لیا ہویا جناب ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا اللہ کو اتنی دیر بعد مینوں پتر دیتا ہے تے اج انہوں چھڈن دا حکم دے رہا ہے مالکہ کیسی محبت ہے مگر ایک بار لفظ بھی نہیں بولے تے خیال ہی نہ آتا آخیا مالکہ جے تو دور کر کے راضی ہے تو میں تیری رضا وچ پھر بھی راضی ہاں میں تیری رضا وچ پھر بھی راضی ہاں عقل والوں نے کہا میں کہاں ذوق جنون عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں تے پھر جناب محترم یاد نے بے شک پتر اے ٹھنڈ رکھیاں دی تے کردا
پہنچا رب دے والے ایہو حکم جباری آپ فرمانے نے مینوں جو اللہ دا حکم آیا میں اودے تے عمل کر کے جا رہا ہاں بی بی حاجرہ میاں ابراہیم جے خدا دا حکم ہے بے فکر ہو کے جاؤ جس اللہ نے حکم کیتا ہے اللہ سانو ضائع نہیں ہون دے گا یہ مطلب ہے جے یقین کامل ہوے نا بندے دا تے اللہ دے حکم نو مان کے بندہ لبیک کہہ دے تے پھر رب اودے تے کوئی مشکل آن دیندے بولو بولو مشکل آن دے نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ جنہوں جناب ابراہیم پیغمبر علیہ السلام واپس مڑے انہیں تو واپس نکلے نے ایک ٹیلے دی اور دھیان کے ویکھیا کہ جتھوں انہاں نوں میں نظر نہ آواں تے اللہ دی بارگاہ دے اندر اس طرح ہاتھ چکے ذرا منظر دیکھو کیسا ہوئے گا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہاتھ چکے تے دعا کر دے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون اپنی اولاد کو ودیا کرو تے چنگی دعا دے کے کریا کرو ایک دی سنت ہے ابراہیم دی ہے اللہ دے نبی دی سنت ہے کہ جدوں بھی اولاد کو ودیا کرنا ہے تے کی کرنا ہے چنگی دعا دے کے ودیا کرنا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ چکے تے دعا کی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد اے میرے اللہ میں وسعت ہے کچھ اپنی اولاد نو اس جگہ تے اس وادی دے اندر جتھے نہ کھیتی باڑی ہے نہ کوئی ایتھے پھل ہے نہ کسی چیز کا انتظام ہے تے مالکا ایتھے پھلاں دا بھی جیڑا ہے اپنا موسم بنا دے ایتھے پھل بھی آ جان ایتھے ہر طرح دی نعمتاں دا نزول فرما دے تسی اج بھی مدینے شریف اور مکے پاک جا کے دیکھ لو مکے دے بازاراں وچوں ہر طرح دا پھل ملے گا جڑا دنیا دے کسے کونے چ نہ کیوں یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا دی برکت ہے ابراہیم علیہ السلام نے جڑی دعا کی تھی یہ ان دعا ہوئی چند دن تک وہ کھجوراں تے پانی چلتا رہا ہن ہویا اسی طرح کہ پانی بھی مک گیا کھجوراں بھی مک گئیاں جدوں پانی تے کھجوراں والا سلسلہ ختم ہویا تے جناب بی بی حاجرہ دا دودھ خشک ہونا شروع ہو گیا کنے کو دن چل سکتا سی جدوں دودھ خشک ہو گیا جناب اسماعیل علیہ السلام ان ننھی جی عمر ہے پریشان ہے بلبل آ رہے ہیں کیسا ایک سما ہوئے گا کہ کیسا منظر ہے جس خدا نے حکم دیتا ہے وہ خدا بھی تے پھر جانتا سی ہے اللہ اکبر کبیرہ ہن منظر کیسا بنیا جناب بی بی حاجرہ ڈریاں نے تے آندیاں نے میں دیکھا تے صحیح کیتے سجے کبے کو پانی نظر آ جاوے ہے اس جگہ تے ڈریاں جتے زمزم دا کنواں ہے تے صفا مروہ وال آیا اللہ نے اس منظر نو بڑا سونا لکھا فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیر یعنی کہ اللہ نے اپنی بندی کے اس منظر کو کتنا سونا بیان کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ نے دنوں میں کیا میرا بیٹا بلبل آ رہا ہے بھوک دے نال جناب آپ چلیاں تے صفا مروہ تے آ گئیاں نے آن کے صفا مروہ تے جناب چکر لگا رہیاں پہلا صفا تے پھر مروہ تے پھر صفا تے پھر مروہ تے ایک مقام ایسا آیا ہے جس کو نصیبی جگہ کیا جاتا ہے اج بھی جڑے حاجی عمرہ یا حج کرن واسطے جاندے نے اونی کوئی جگہ تے دوڑ لگا دیندے نے جناب اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں سنا دے جدو جناب اسماعیل علیہ السلام نے نظر نہ آنا تے آپ نے دوڑ لگانی کرنی جدو تھوڑا جہا اونچا ہو جانا تے نظر پہ جانی تے پھر راستہ ہو جانا کرنا اللہ کریم نے عرشاں تے جدو لکھیا ہے ایک ماں کی محبت تے منتائے اللہ نے سونا قرآن بنا کے اپنے محبوب دے سینے تے نازل فرما چھڑیا ہے تے زور میاں صاحب نے جدو ایک ماں دی محبت
7 ਚੱਕਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਨਾ ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਵੇਂਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋ ਰਵਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਏੜੀ ਰਗੜੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਏੜੀ ਰਗੜੀ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਹਾਜਰਾ ਸਲਾਮੁल्लाह अलैहा ने कितने चक्कर लाए ने? 7 ਚੱਕਰ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਅਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਜੀ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਜ ਤੇ ਉਮਰਾ ਮੁਕੰਮਲ। ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ? ਨਬੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਚੋਂ। ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ? ਨਬੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਚੋਂ। ਜੇ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਆਪੇ ਕੌਸਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਆਪੇ ਕੌਸਰ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਮੰਜ਼ਰ ਕੈਸਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਬੀਲਾ ਬਨੂ ਜੁਰਹਮ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੁਰਮਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੀਬ ਆਏ। ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਪਾਈ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਬੀਬੀ ਹਾਜਰਾ ਸਲਾਮੁल्लाह अलैहा ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਬੀਲਾ ਬਨੂ ਜੁਰਹਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਨਾਬੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੀ ਹਬਲੀ ਹੁਕਮ व अलहिकनी बिस्सालिहीन। ऐ मेरे अल्लाह जे अगर तू मैनू हुक्म देवे मैं जेड़े तेरे अगर करीब हो गया तो मेरा दिल करता मैं अपने पुत्र इस्माइल नूं मिला। सुभान अल्लाह। बस ही ना पुत्र ने इस्माइल नाल मुलाकात करन दा वक्त आया ते जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना बड़े सखी सन ते मेहमान नवाज बड़े सन। कुर्बानी दी वजह की बनी? कुर्बानी दी वजूहात की बनियां इस्माइल नूं कुर्बान करन दी जेड़ी वजह बनी इनू जरा समात सुना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दफा 1000 बकरी ज़िबा की थी। किनियां जे थके नहीं तो हौली हौली बोलते रहो सब सुभान अल्लाह। किनियां बकरियां ये मैं हुण दसन लगा कि ये जेड़ा हुक्म होया सी ना कि पुत्र इस्माइल नूं ज़िबा करना है, ये क्यों आया सी? एक दफा 1000 बकरी ज़िबा की थी ते उस वक्त मामूल होंदा सी कि जदों कोई बंदा कुर्बानी करता सी ना, कोई जानवर ज़िबा करता सी ते पहाड़ी दे उत्ते जाके रखदा हुंदा सी। जे अगर उसका जानवर उठा लिया जाना आसमान की तरफ, बिजली आनी करनी है, आग आनी है, जिस तरह मामला होना करना, उस उठा लिया जाना करना ते पता चल जाना इस बंदे की कुर्बानी कबूल हो गई है। ते जिहदी कबूल ना होनी करनी उन्हें उत्थे ही प्यार रहना। ये भी देखो एक अल्लाह का कितना खास इनाम है कि साड़ी भावे कबूल होवे ना होवे उन्हें फिर भी पर्दा रखिया है। ये ते हुण साडे दिलां दीयां गल्लां ओ जानदा है ना, उन्हें इस रास्ते ही पर्दा पाया। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कितनियां बकरियां ज़िबा कीतियां? 1000 बकरी। थोड़े दिन गुजरे
آپ نے پھر چند دن کے بعد 300 گاواں جڑا نا اللہ دے نام تے ذبح کر دیتی 300 گاواں دی قربانی دے دیتی چند دن گزرے آپ نے پھر 100 اونٹ دی قربانی دیتی 1000 بکری ذبح کیتی پہاڑ تے رکھی ساری قبول ہو گئی آن کے دعا کی اللہ میری قربانی قبول فرما قبول ہو گئی پھر تھوڑے دنوں تو بعد 300 گاں کی تھی اللہ کی بارگاہ سے دعا کی تھی وہ بھی 300 قبول ہو گئی تھوڑے دنوں تو بعد پھر 100 اونٹ ذبح کیتا پھر دعا کی تھی اللہ نے وہ بھی قبول فرما لی ہن جدوں 100 اونٹ ذبح کر کے اگر ہن دے دور دے مطابق ویکھیا جاوے نا 1000 بکری کی قربانی 1000 قربانی اگر 300 گاواں دی قربانی ویکھی جاوے تے 3 طرح 21 یعنی کہ 2100 7 2100 قربانیاں بندیاں نے جہڑیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادو کیتیاں تے 100 جڑا ہے نا اونٹ اے دے بھی 7 حصے ہوندے نے اے یعنی کہ 700 ہو گیا 21 تے 7 28 28 تے 1000 3800 قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی تسی تے بڑے ڈھلے ڈھلے بول دے ذرا محبت نال سبحان اللہ کتنی قربانیاں 3800 قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں کی تھی نا تے آخری 100 اونٹ ذبح کر کے واپس مڑے نے تے جننے بھی لوگ سارا بستی دے کلو ما تقربوا به ليس بشيء عندي وہ سارے لوگ جتنے سن فتعجب الناس والملائکہ وہ سارے تعجب کرن لگ پے حیران ہو گئے کہ ابراہیم انیاں قربانیاں کیتیاں نے تے ساری تواڈیاں قبول ہو گئیاں نے تے آپ نے فرمایا سنو اے قربانیاں تانوں حیران کرنے واسطے نہیں کیتیاں اے قربانیاں کسے نوں دسن واسطے نہیں کیتیاں میرا مقصد قربانیاں کرن دا اے نہیں کہ میں لوکاں نوں دساں میں بڑیاں قربانیاں کیتیاں نے تے میریاں قبول ہوئیاں نے بلکہ کلو ما اتقرب به ليس بشيء عندي میں تے قربانیاں اس واسطے کیتیاں نے کہ میرا عرش والا رب میرے تے راضی ہو جاوے قربانیاں کس واسطے کیتیاں نے کہ عرش والا رب میرے تے راضی ہو جاوے میں تے اللہ دا قرب حاصل کرنا سے کیتیاں نے اے تے جنت نے اگر میرا رب مینوں نعمت دے نا نعمت دے کہ میں تے او بھی اللہ دی راہ تے قربان کر دے انہوں سارے لوگ پوچھن لگ پے ابراہیم نے نعمت کی چیز ہے فرمایا نعمت اے وے کہ جے اللہ مینوں اگر پتر دے نا تے میں پتر بھی اودی راہ تے قربان کراں گا پتر بھی اودی راہ تے قربان کراں گا آپ جڑا فرماتے نے واللہ لو کان لی بنی لعذبتہ فی سبیل اللہ او کما قال علیہ السلام فرماتے نے جے کدی رب مینوں پتر دے نا تے اودی محبت وچ میں او بھی ذبح کر دے گا اس واسطے اللہ اکبر کبیرہ تے پھر ارادہ کر لیا دل دے اندر تہیا کر لیا دعا کی اللہ دے پتر دے تے تیری راہ تے ذبح کرنے لا او وقت آیا اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم ہن اپنی جناب گل نو پورا کر میری راہ تے اپنے پتر دی قربانی دے دے دیکھو نا کیسا سمے پہلا پتر نو کیا کہ چھڈ کے آ جا ہن پتر دی عمر کم و بیش 13 سال دے قریب ہو گئی ہے جے ہن ملاقات ہوئی ہے تے اللہ نے فرمایا ہن تو اپنے پتر نو میری راہ تے قربان کر یعنی کہ یہ منظر یہ لمحات یہ معاملات جڑے سن قربانی دے یہ عام نہیں سن یہ اللہ دا قرب حاصل کرنا واسطے سن یہ سانوں نے کی کرنا چاہیے کہ اللہ دا قرب حاصل کرنا واسطے قربانی کرنی چاہیے نہ کہ کسی نو وکھان واسطے دسن واسطے کہ میری قربانی دا جانور مہنگا ہے یا میرا جانور تیرے نالوں سونا ہے نہ بلکہ اساں تے اونوں راضی کرنا ہے وہ جاندا ہے کہ کدا سونا ہے تے کدا اچھا ہے جدا ارادہ اچھا ہے جی نیت اچھی ہے بے لول دراز آنا ایک بزرگان والے دین پوچھ دے آپ فرماتے ہیں دسو تو انہوں پتا ہے کہ کھانے دے عذاب کی نے انہوں نے کہا جی کھانے دے عذاب ہے کہ اچھی طرح کھانا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا چاہیے ایک گوٹا جیڑا مدہ مارنا چاہیے ایک کھڑا کرنا چاہیے یا اتحیات کی شکل وچ بیٹھ کے کھانا چاہیے اور جو عذاب ہے سن انہوں نے دس دیتے بے لوگ دے نا فرماتے ہیں کہ تانوں تے کھانے دے عذاب دے نہیں پتا تے تسی کتنے بڑے جڑا ہے عالم دین ہوتے اتنا بڑا معاملات آپ نے اپنا صافہ اٹھایا تے وہاں چلے تھوڑی دیر تو بعد پھر آپ پیچھے پیچھے
فرماتے ہیں کہ جناب تسی پھر یہ دسو کھانے دے آداب کی مختصر ترین گل کرنا چاہ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کھانے دے آداب یہ نے کہ بندہ حلال کھاوے. کھانے دے آداب کی نے بندہ حلال کھاوے, حلال پیے, حلال طریقے نال رہے ہیں. اس وجہ کر کے کدی قبول ہے کدی نہیں یہ وہ جانتا ہے. اسی کسی کو کہہ سکتے نہیں, مگر اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ جیڑا جانور وہی راہ تے لیا جاوے وہ حلال پیسے دا ہونا چاہیے. قبول پھر ہی ہونا. جانور سونا ویکھن نال یا بڑا ویکھن نال یا موٹا تازہ ویکھن نال نہیں, انہیں یہ ویکھنا ہے کہ میری راہ تے جیڑا خرچ کیتا سو وہ مال کیسا ہے. تے جے مال پا کے تے پھر تیری قربانی بھی قبول ہے تے تیرا تقوی بھی اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہے. دعا ہے کہ مالک سنا عمل اور سمجھ دی توفیق عطا فرمائے جنہاں سنتا عطا فرمائے.